کو نبی پاک نے چنا، انتخاب کیا اسلام کے لیے. ہے توجہ آپ کی؟ سمجھ جائیں گے آپ. نبی پاک نے حضرت عمر کو چنا اسلام کے لیے، اور صدیق اکبر نے عمر کو چنا اپنے پیچھے خلافت کے لیے. انہوں نے بھی چنا. میرے نبی نے ایمان کے لیے چنا کہ وہ ایمان لے آئیں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے خلافت کے لیے چنا. آخری وقت وصیت لکھوائی، لکھنے والے حضرت عثمان ہیں. حضرت ابو بکر لکھوا رہے ہیں، حضرت عثمان لکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے لکھوایا کہ میرے بعد رولا نہ پہ جائے، جھگڑا نہ ہو جائے خلافت پہ، میں مسئلہ حل کر کے جاؤں اپنی زندگی میں. میرے بعد خلیفہ غشی طاری ہو. حضرت عثمان نے سوچا اسی غشی میں اگر رخصت ہو گئے وصیت تو ادھوری رہ جائے گی. انہوں نے کہا عمر ہوں گے، میرے بعد خلیفہ عمر. یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک ابو بکر کے بعد کس کا ذکر کرتے تھے؟ حضرت عمر. افاقہ ہوا، ہوش آیا، پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہ میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ حضرت عثمان میں بھی خلافت کے نظام کو چلانے کی خوبیاں موجود ہو. میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. حضرت عمر کو بلایا گیا. میں اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے آپ کی تقرری کر کے جا رہا ہوں. کیسی تربیت کی تھی اپنے یاروں کی میرے نبی نے. لوگ کہتے ہیں دنیا کا لالچ تھا، بادشاہیوں کا لالچ تھا، دولت کا لالچ تھا. یہاں پکے ہوئے پھل کی طرح حکومت، امارت، خلافت جھولی میں گر رہی ہے. نہ الیکشن، نہ ووٹ، نہ کوئی دھندا، نہ کوئی محنت، مفت میں. اور حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں لیس لی بہا حاجت، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہو. حد ہو گئی ہے یار. چھوڑتا ہے کوئی حکومتی عہدہ، ملے حکومتی عہدہ، اور یہاں تو امیر المومنین، ملک کا سربراہ. لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس خلافت کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر نے جو جواب میں جملہ کہا نا، یہ زبردست جملہ ہے. حضرت ابو بکر نے سنا اور فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ. انہوں نے کہا تھا لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ. عمر یہ میں بھی جانتا ہوں تمہیں خلافت کی کوئی حاجت نہیں، میری مجبوری ویکھ، خلافت نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے. وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ. میں خلافت عمر کو دے کے نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے اسے چنا ایمان کے لیے، اور ابو بکر نے چنا اپنے بعد خلافت کے لیے.
ایک روایت پہ اعتماد کروں، تاریخی روایتوں پہ اتنا اعتماد تو نہیں ہوتا. یہ وصیت لکھوانے کے بعد انہوں نے اس پر مہر لگائی اور سر بمہر کر دی کہ میرے انتقال کے بعد اسے کھولا جائے گا. ان کے مکان کے نیچے لوگ جمع ہوئے. حضرت ابوبکر کو پکڑ کے لایا گیا. انہوں نے لوگوں سے کہا جس آدمی کا نام میں نے بطور خلیفہ یہاں لکھ دیا ہے تمہیں منظور ہے؟ مانتے ہو اسے؟ نام نہیں بتایا. پیچھے سے ایک آواز آئی، لا، نہیں مانتے. لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ حیدر کرار تھے. کون تھے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں کہا نہیں مانتے. حضرت صدیق اکبر نے کہا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا لا نرضى الا بعمر، عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو نہیں مانتے، مانتے ہیں تو صرف عمر کو ہی مانتے. حضرت ابوبکر نے چنا اپنے بعد خلافت کے لیے، حضرت علی نے چنا داماد بنانے کے لیے. حضرت علی نے چنا انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے، اور حضرت عائشہ نے چنا انہیں روضہ رسول میں دفن کرنے کے لیے. کوئی خوبی تو حضرت عمر میں ہے نا. انہوں نے کہا تھا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن تم امیر المومنین کا پیغام لائے ہو تو میں ایثار کرتی ہوں، اور یہ جگہ حضرت عمر کے نام کرتی ہوں. میں حضرت عمر کا وہ احسان نہیں بھول سکتی. جب منافقوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی تو صرف یہی کھڑا ہوا تھا.